الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں انتہائی محبت کے ساتھ پیش کیجیے۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے، قیامت میں اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا اور ہم اس قابل ٹھہرے تو آب کوثر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، مگر عاشق کا مطمع نظر اس کو پینے کے پیچھے بھی کیا ہوگا کہ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ بشر سے کہیں، فکر و نگاہ بشر سے کہیں، ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، اور ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ الحمدللہ اس وقت ہم بیک وقت 3 جگہوں کی محفل میں شامل ہیں۔ ایک وہ محفل جو مرکز میں میرے سامنے ہے، ایک اس وقت برنالہ میں پنڈی ابدال میں جامعہ سیفیہ رحمانیہ تسنیم فیضان تسنیم میں جو محفل انعقاد پذیر ہے وہاں، اور ایک حالیہ کی طرف عزیزہ شازمہ نواز کے ہاں جامعہ سیفیہ رحمانیہ برانچ میں جو محفل ہے۔ الحمدللہ میں اس وقت آپ تینوں خوش نصیب اہل محفل سے مخاطب ہوں۔ اللہ پاک کا یہ کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جس کو ہمارے عوام کی اکثریت
نیگیٹو وے پر استعمال کرتی ہے، اللہ پاک نے آپ سب کو اسے پازیٹیو وے پہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اپنے دلوں کو جلا بخش رہے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں اور اپنی بخشش کا سامان بنا رہے ہیں۔ تو میں تمام محفلوں میں موجود شریکات محفل، سالکات ہیں، طالبات ہیں، محبات اسلام ہیں، مہمانان گرامی ہیں، میزبانان محفل ہیں، سب کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت اس حاضری کے صدقے ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت سے کائنات کے ہر ذرے کو جن نعمتوں سے مستفید کیا گیا اس کا وافر حصہ اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں ارشاد باری تعالی ہوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، لوگوں اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو یا اسے یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو اذ کنتم اعداء، جب تم سب ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ جب یہ نعمت عظمیٰ نازل ہوئی تو تمہارے دلوں کے درمیان الفت و محبت بھر دی گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس عظیم نعمت کی وجہ سے تم سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جتنا عرصہ اس دنیا کا گزر گیا اور جتنے عرصے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک دنیا کو روشنیاں بخش رہا ہے اور اہل دل اور اہل محبت آقا دو عالم علیہ السلام کے ذکر پاک سے اپنے ماحول کو منور کرتے چلے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ سب بھی تسلسل کے ساتھ جتنے عرصے سے محافل میں تشریف لا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی عظمتیں، رفعتیں اور آپ کے میلاد کی فضیلتیں سن رہے ہیں، میرے خیال میں اب اس کے بعد ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہتی کہ ہم پھر یہیں سے تذکرہ شروع کریں کہ نبی علیہ السلام کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں، وہ ثواب ہے، وہ فضیلت ہے، یا وہ بدعت ہے، یا وہ درست ہے یا غلط ہے۔ میں یہ عرض کروں گی کہ یہ سوال اور یہ سوچ ہی غلط ہے۔ آپ علیہ السلام کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں، بلکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا میلاد کیوں نہیں منانا چاہیے۔ سوال یہ ہے اور اس کا جواب جس جس کے پاس ہے وہ جواب پیش کرتے۔ نبی علیہ السلام کا میلاد کیوں نہیں منانا چاہیے؟ اس لیے کہ تھوڑی ترتیب کے ساتھ بات کو سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں نے مخلوقات میں سے، کائنات میں سے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ اب مخلوقات میں مچھر بھی ہے، مکھی بھی ہے، اور اس سے چھوٹے کوئی کیڑے مکوڑے بھی ہیں اگر
تو وہ بھی اللہ کی مخلوق میں ہیں، حتیٰ کہ اپنے زہر کی شدت سے مار دینے والا جانور جو سانپ ہے، جو کیڑا ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ مگر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ ہم جتنی مخلوقات کو دیکھیں، ان ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ ہم سب، ہم اشرف المخلوقات ہیں بحیثیت انسان۔ اب انسان میں بھی کیٹاگریز ہوں گی، انسان کے بھی درجے ہوں گے۔ ایک ہے صرف انسان، اور ایک ہے انسان میں مسلمان، اور مسلمان میں آگے درجہ ہے رسول اللہ کے غلام کا، اور پھر اس سے بھی اوپر سچے عاشق رسول کا۔ تو ان کے درجات عام انسان سے بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ انسان میں صالحین، صالحین میں پھر مقربین، پھر اولیاء، پھر اولیاء مقربین، پھر غوث، قطب، ابدال، قلندر، یہ سب اپنے اپنے عہدے ہیں ولایت میں، اور یہ ایک دوسرے سے اوپر ہیں۔ تو شخصیت مضبوط ہوتی گئی، شان بڑھتی گئی یا نہیں؟ شان بڑھتی گئی۔ پھر ان سب سے اوپر آگے چل کے درجہ آتا ہے فقہا کا، ائمہ اکرام کا، محدثین کا، تابعین کا، اور صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام کے بعد انبیاء کرام کا، اور انبیاء کے بعد نبی الانبیاء کا۔ اور وہ کون ہے؟ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہم میلاد کس کا منعقد کرتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نے بات کہاں سے شروع کی؟ کیڑوں مکوڑوں سے، کم ترین مخلوق سے، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو بات سمجھ میں آنے لگی کہ جب کیڑے مکوڑے بیکار نہیں، تو پھر انسان کیسے بیکار ہو سکتا ہے؟ جب انسان بیکار نہیں تو خاص انسان بیکار کیسے ہو سکتا ہے؟ جب خاص انسان بیکار نہیں تو پھر اللہ کے مقربین صالحین بیکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ بیکار نہیں تو خاص اولیاء اعظام بیکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ بیکار نہیں تو تبع تابعین اور تابعین بیکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ بیکار نہیں تو صحابہ اکرام بیکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ بیکار نہیں تو انبیاء کرام معاذ اللہ بیکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب یہاں تک سمجھ آ گئی تو نبی الانبیاء کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ آپ کی شان، مرتبت، فضیلت کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ تو جب تمام چیزوں کو ہم نے سمجھا کہ ہر چیز کوئی نہ کوئی فضیلت رکھتی ہے، ہر چیز کوئی نہ کوئی مقام رکھتی ہے، تو تمام مقامات سے بلند ترین مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کا ذکر کرنا، آپ کی یاد کرنا کیوں کر بیکار ہوگا؟ یہ اس ترتیب سے ہر عام اور معمولی ذہن بھی اس بات کو سمجھنے کے قابل ہو گیا۔ اگر ہم بطور نعمت کے کسی چیز کو لیں تو بطور نعمت کے ہم جس جس چیز کو نعمت شمار کرتے ہیں اس کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ آج ہم مختلف اوقات میں مختلف ڈیز مناتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے ٹیچرز ڈے منایا، کبھی فادرز ڈے، کبھی مدر ڈے، ایسے ہی کبھی یوم مزدورہ ہے،
کبھی کسی خاص دن کے ساتھ نسبت کر کے وہ دن منائے جاتے ہیں کہ اس دن مزدوروں کے حقوق کی بحالی ہوئی، ماں کے حقوق پر سیمینار مقرر کیے جاتے ہیں اور ان کی عظمت کو سلام پیش کرنے کا ایک طریقہ رائج کیا گیا۔ ایسے ہی باقی چیزوں کو آپ شمار کر لیں۔ ہمیں کوئی خاص نعمت ملتی ہے یا کسی خاص چیز میں کامیابی ملتی ہے تو ہم اس دن کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور جب اگلے سال میں وہ دن آتا ہے ہم اس کا کسی نہ کسی طریقے سے تذکرہ کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں اس کو اپنی حیثیت کے مطابق سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ نعمت میں ہمارے نزدیک ہماری شادی نعمت ہے، تو شادی کی سالگرہ کرنے کا کتنا رواج ہو چکا ہے۔ کوئی غریب بھی ہے تو اپنی شادی کو یاد کرے گا، وہ دو چار بندوں کا کھانا ہی کیوں نہ بنا لے، کوئی اپنا ڈریس نیا لے آئے، کوئی شوہر بیوی کے لیے گھر میں پھول ہی کیوں نہ لے آئے، لیکن وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی شادی کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن نعمت ہے، لیکن وہ سمجھتے ہوئے کاش ہر شوہر اور بیوی یہ سمجھ لیں کہ شادی کی یہ نعمت کس کے صدقے سے ملی، تو ساتھ ہی رسول کریم بھی یاد آ جائیں گے۔ بیٹا بیٹی پیدا ہوئے تو آج کل کتنا رواج ہو چکا ہے کہ ہم ان کی سالگرہ مناتے ہیں، وہاں پر بھی ہماری حیثیت کے مطابق سیلیبریشن ہوتی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے گھر میں تھوڑا بہت بچے کو خوش کرنے کے لیے اہتمام کر لیتے ہیں اور وہ سالگرہ کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ دوست احباب کو بلا لیتے ہیں، بچے کے فرینڈز کو بلا لیتے ہیں اور سالگرہ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پورے خاندان کو بلا لیتے ہیں حیثیت کے مطابق۔ تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اولاد حلال طریقے سے اولاد بنی تو محمد مصطفیٰ کے صدقے، آپ کا نکاح حلال ہوا تو محمد مصطفیٰ کے صدقے۔ آپ کو کسی دن خاص کوئی نوکری میں پروموشن ہوتی ہے، آپ سال کے بعد اس کو یاد کرتے ہیں کہ آج مجھے فلاں رینک کا آفیسر بنے، اتنے سال ہو گئے اور آج کے دن میری پروموشن ہوئی تھی، آج کا دن میری بڑی خوشی کا دن تھا۔ آپ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کر لیتے ہیں، یا آپ کے ذوق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کو یاد کرنے کا تو امر فرمایا۔ اذکروا، آپ جو طالبات بیٹھے ہیں، آپ نے آج صبح کے سبق میں امر کا صیغہ پڑھا جس میں بتایا گیا تھا کہ آپ جب امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، کسی کو درخواست پیش کرتے ہیں، کسی کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں، وہ امر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی سے ریکویسٹ کرے گا یا حکم دے گا؟ حکم دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَاذْکُرُوا، واو کو ہٹا دیں تو صبح جو آپ نے قاعدہ پڑھا اس کے مطابق بنتا ہے اذکروا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا صیغہ ہوا؟ امر کا صیغہ۔ اب اللہ نے حکم فرما دیا، نہ شادی کی سالگرہ کا حکم، نہ بچے کی سالگرہ کا حکم، نہ کسی اور جگہ پر اسپیشلی حکم آیا، مگر یہاں اللہ نے حکم دیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ لوگوں جو تم پر نعمت آئی اس نعمت کے تذکرے کرو، اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو سیلیبریٹ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نعمت نہ آتی تو اذ کنتم اعداء، جو اس کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، وہ دشمنیاں کبھی ختم نہ ہوتی۔ وہ نعمت آئی تو فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفتیں پیدا کر دی، محبتیں پیدا کر دی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے راستے سے گزر نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے کو زمین پہ چلتا برداشت نہیں کر سکتے تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وہ نعمت جو رسول اللہ کی صورت میں اللہ نے نازل فرمائی،
اس کے ساتھ تم سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اب پھر ہمیں اس نعمت کا تذکرہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ بلکہ یہاں تو یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو اس کے خاص دن کے ساتھ یاد کریں، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ ابد تک نعمت بن کر آئے، لہذا ابد تک ہر دن میں، ہر لمحے میں آپ کو یاد کرنا ہمارے اوپر واجب ٹھہرا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض چیزیں ہماری رسومات بن جاتی ہیں اور پھر ہم اس کے ذریعے چلتے ہیں، جیسے اب ربیع الاول آ گیا، اب حضور کا میلاد کروا لو، اب فلاں تاریخ فلاں دن یہ کر لو اور سارا سال نبی کو یاد نہ کرو، حالانکہ آپ کی آمد، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت کے یہ تقاضے ہرگز نہیں ہیں، بلکہ آپ چونکہ ہماری سانس سانس کے لیے، ہمارے لمحے لمحے کے لیے رحمت اور نعمت عظمیٰ بن کر آئے ہیں، لہٰذا ہر سانس کے ساتھ اور ہر لمحے میں ہمیں اپنے اس عظیم نبی کو یاد رکھنا لازم ہے۔ آج وہ غیر مقلد لوگ جو میلاد پاک میں اعتراضات اور اختلافات پیدا کرتے ہیں، ان کے رہنما، ان کے مقتدا اشرف علی تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کا ذکر کرنا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم روز حضور کا میلاد کریں۔ آج نہ جانے کہاں سے یہ وبا پھوٹ پڑی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پر اختلاف کر کے لوگوں کو ڈبل مائنڈڈ کر دیا جاتا ہے، اور بے علم لوگ پھر اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کیا نام لیا؟ کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھئے، سوال کیجئے اشرف علی تھانوی صاحب کون ہیں آپ؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر روز رسول اللہ کا میلاد کریں۔ اگر ہم ہر روز نہ کر سکیں تو کم از کم ہفتے میں ایک بار تو رسول اللہ کا میلاد ضرور کرنا چاہیے۔ بتائیے اب بھی کوئی اعتراض باقی رہتا ہے؟ جی، تو پھر آپ دیکھیے، میں نے کہا کہ اللہ کریم نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، اور وہ چیزیں جو سب کی نظر میں کارآمد نہیں، صرف ہماری نظر میں کارآمد ہوں تو ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر لازمی سمجھتے ہیں۔ ہمارے گھر بیٹا ہوا تو لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ بولیے، ہمیں نوکری ملی تو لوگوں کا کیا فائدہ ہے؟ شادی ہماری ہوئی تو لوگوں کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، تو ہم اس خوشی میں بھی لوگوں کو بلا کے شریک کر لیتے ہیں، اور مربت کا تقاضا ہوتا ہے کہ دوست احباب آ کے شریک ہو جاتے ہیں۔ تو جس نعمت کا اثر، جس نعمت کی نورانیت، جس نعمت کا شرف پوری کائنات میں جو اس وقت موجود تھی اس پر بھی ہو، اور جو قیامت تک آنے والی ہے اس پر بھی ہو، تو بتائیے اس کا ذکر کرنا کتنا باعث خیر ہوگا، اور اس کا ذکر کرنا کتنا ضروری ہوگا۔ اور پھر وہ نبی جو بصورت انسان سیدہ طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں تشریف لاتے ہیں، ان کا کردار، ان کا مقام کیا ہے کہ کفر سے وہ لے گیا دنیا کو ایمان کی طرف۔ کفر سے، یہاں ایک خاندان، ایک گھر، ایک برادری کی بات نہیں، بلکہ کفر سے وہ لے گیا دنیا کو ایمان کی طرف۔ ایک انسان ایسا آیا جنوں انسان کی طرف، ایک انسان ایسا آیا جنوں انسان کی طرف، اور آپ کی بخشش تسلی بن کے آتی ہے نظر، آپ کی بخشش تسلی بن کے آتی ہے نظر، جب بھی کرتی ہوں نظر میں اپنے عصیاں کی طرف۔ جب متاع زندگی ہے آرزو ہی آپ کی، کائنات کا سامان، کائنات کی یہ زندگی کی پونجی، زندگی کا سامان کیا ہے کہ زندگی بنتی ہی تب ہے جب ہر لمحہ محمد مصطفیٰ کی آرزو میں لگی رہے۔ تو جب متاع زندگی ہے آرزو ہی آپ کی،
پھر اٹھاؤں کیوں نظر دنیا کے سامان کی طرف، ایک انسان ایسا آیا جن و انسان کی طرف۔ تو عزیزات محترم، حقیقت بات یہ ہے، آج اگر ہم امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، حقیقت چاہتے ہیں، معرفت کی زندگی چاہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے لیے اصل مرجع و ماوا کون ہے، اس کی پہچان ضروری ہے۔ اس کی پہچان کے بغیر ان تمام چیزوں کا حصول ممکن ہی نہیں، اور ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے ہر جہت سے، ہر سمت سے، ہر شے اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آمنہ کے لال کی محتاج ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں، یہ وہ ابن قیم ہے جو کسی ایک مسلک کے رہنما نہیں، کسی ایک مکتبہ فکر کی پہچان نہیں، بلکہ ہر مسلک کا شخص انہیں تسلیم کرتا اور مانتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اور رسول اللہ کون ہے؟ رسول اللہ کو اللہ کے سوا کسی کی حاجت نہیں، اللہ کے سوا وہ کسی کے محتاج نہیں۔ اب اس سے نیچے آ جائیے تو کائنات کی ہر شے اپنی بقا کے لیے رسول اللہ کی محتاج ہے، حتیٰ کہ سورج نکلنے کے لیے رسول اللہ کے نور کا محتاج ہے، روشنیاں بکھرنے کے لیے رسول اللہ کے نور کی محتاج ہیں، اور یہی روشنیاں سمٹنے کے لیے بھی رسول اللہ کی نظر کی محتاج ہیں، چاند اپنی چاندنی بکھیرنے میں رسول اللہ کا محتاج ہے، بادل بارش برسانے میں رسول اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، پھول کھلنے میں رسول اللہ کے محتاج ہیں، آبشاریں بہنے میں رسول اللہ کی محتاج ہیں، ستارے جھلملانے میں رسول اللہ کی ذات کے محتاج ہیں، اور ہر انسان سانس لینے میں رسول اللہ کا محتاج ہے۔ اسی اعلیٰ نسبت کی وجہ سے قرآن نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے میرے محبوب کی امت، تم افضل ترین اور بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی۔ کس وجہ سے؟ تمہاری افضلیت کیوں ہے، تمہاری بہتری کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم سابقہ انبیاء کے کام پر مقرر ہو اور اپنے نبی کی وراثت تقسیم کرنے پر مقرر ہو۔ سابقہ انبیاء کا کام اور تمہارے نبی کی وراثت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کیوں افضلیت ہے تمہاری؟ کہ تمہارے ذمے ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، تمہارے ذمے ہے لوگوں کو برائی سے روکنا، اور تمہارے ذمے ہے اپنے رب پر کامل ایمان رکھنا۔ یہی ہماری سرداری کی وجہ ہے، یہی ہماری فضیلت ہے، اور یہ نبیوں کا کام ہمارے ذمے لگایا گیا ہے، ہمیں سونپا گیا ہے۔ جب ان باتوں کو اپنا کر، ان نظریات کے حامل بن کر یہ ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہوئے اپنے محبوب کا ذکر آپ کرتے ہیں، اور یہ ذکر سنانے کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور اس سے اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، اور آنے والے بھی اپنے سینے کھول کر ان کو منور کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد کی ان محافل میں بیٹھ کر جو دولتیں ان کو نصیب ہوتی ہیں، اور جن آداب کے ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فیضان وہ اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں،
تو پھر اس خوش نصیبی کے بعد وہ ہر سمت یہ ڈنکا بجاتے سنائی دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اٹیچ ہونے سے پہلے، حضور کا ذکر سن کر عمل کرنے سے پہلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سن کر ان میں اپنے آپ کو ڈھالنے سے پہلے لوگوں میرا حال یہ تھا کہ میرے گھر وچ ڈیرے غریبی دے سن، میرے گھر وچ ڈیرے غریبی دے سن، پہرے لگے ہوئے بد نصیبی دے سن، کملی والے دے میلاد لئی جس گھڑی اپنے گھر نو سجایا تے گل بن گئی، کملی والے دے میلاد لئی جس گھڑی اپنے گھر نو سجایا تے گل بن گئی۔ اور میری ذاتی حالت کیا تھی کہ میرا سینہ سی دکھاں دی آماج گاہ، دکھ ہی دکھ بھرے ہوئے تھے، غم ہی غم بھرے ہوئے تھے میرے سینے میں، میرا سینہ سی دکھاں دی آماج گاہ، لب گئی آپے خوشیاں نو اس گھر دی راہ، لب گئی آپے خوشیاں نو اس گھر دی راہ، کب پاک نالین دا نقش لے کے جدوں اپنے سینے تے لایا تے گل بن گئی۔ جب ہمارے اندر اس فضیلت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور جب ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے مقصد اور ان کے تقاضے سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں اور رسول اللہ کے قدموں میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ہمیں وہ فضیلتیں عطا فرماتا ہے کہ ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ چند دن قبل جو 12 ربیع النور شریف کو ہمارا سالانہ پروگرام ہوا، اس میں نے میلاد پاک کے 5 مقاصد بیان کیے اور وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ ہماری جتنی بھی پڑھی لکھی خواتین، وہ ٹیچرز ہوں، لیکچررز ہوں، پروفیسرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، آپ جو پڑھے لکھے طبقے میں رہتے ہیں، پڑھے لکھے طبقے سے محافل میں تشریف لاتے ہیں، تو آپ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اور میلاد پاک کا وہ مضبوط پیٹرن موجود ہونا چاہیے کہ جس کو سننے کے بعد آپ اپنے حلقوں میں بات کریں تو آپ کی بات کے اندر کوئی لاجک ہو، کوئی دلیل ہو، جس کو سن کر لوگ آپ کی بات میں تاثیر محسوس کریں۔ آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس بیان کو یوٹیوب سے ضرور سنیے۔ تسنیم ہاشمی آفیشیل نام سے جو یوٹیوب ہمارا چل رہا ہے، اس میں اس بیان میں ان کی مکمل تفاصیل بیان کی گئی ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہماری ہر عورت نہیں، امت محمدیہ کے ہر شخص کو بنیادی طور پہ ان مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب ان مقاصد کو سمجھ لے گا تو اس کے ان بیان کردہ مقاصد کے بعد نہ کسی کے پاس میلاد پاک کے اختلاف کی گنجائش رہے گی اور نہ کوئی اعتراض باقی رہے گا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ وہ 5 مقاصد ہمیں سکھائیں اور ہم ان کو سیکھنے کے بعد ان پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ تو ابھی آج کی اس گفتگو میں میں آگے جو چند چیزیں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی آمد سے ہمیں وہ عظمتیں ملی، وہ شرف ملا کہ کائنات میں کوئی شخص ہمارے شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ پچھلی امتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو گزری ہیں، ان میں آپ نے قرآن عظیم میں یہ پڑھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پہ کی، اور یہ
کہ میں نے تمہیں جہان بھر پر فضیلت عطا کی. وہ فضیلت کتنی ہے اور ان کا شرف کتنا تھا. جو شرف اور جو فضیلت ان کو نبی کے قرب کی وجہ سے اور خاص نبی کو ملا اور اس نبی کے ذریعے اس امت کو ملا، اللہ کریم نے اس سے بہت زیادہ شرف نبی کے ہر غلام کو عطا کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو صحابی بیٹھے ہیں، آپس میں ایک خواب بیان کر رہے ہیں. ایک صحابی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے رات میں خواب دیکھا اور میں نے خواب میں تمام انبیاء کی زیارت کی. کہتے ہیں کہ ہر نبی کا نقشہ یوں ہے کہ ہر نبی کے چاروں طرف ایک ایک چراغ ہے، سامنے، پیچھے، دائیں بائیں. ہر نبی کے پاس 4 دائیں بائیں چراغ ہیں. اور جو نبی کے صحابی ہیں، جو خاص بندے ہیں، ہر نبی کے خاص قریبی حواریوں اور صحابیوں کے پاس ایک ایک چراغ. میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا تو یہ دیکھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نبی کھڑے ہو جاتے ہیں. جب وہ نبی کھڑے ہو جاتے ہیں تو جتنے نبی اور ان کے جتنے چراغ اور ان کے صحابہ کے جو چراغ میں نے دیکھے تھے وہ سب کے سب چراغ بجھ جاتے ہیں. اور یہ نبی جو کھڑے ہوتے ہیں یہ اس شان سے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے چاروں طرف 4 یا 8 یا 10 یا 20 یا 50 چراغ نہیں، بلکہ اس نبی کی جو زلف اقدس ہے، ہر سر مبارک پر ہر زلف مکمل ایک چراغ ہے. اور آپ کے ارد گرد جو آپ کے خاص صحابہ ہیں ان میں سے ہر صحابی کے ہاتھ میں 4 چراغ ہیں. اس کے چاروں طرف، ہاتھ میں نہیں بلکہ چاروں طرف ایک ایک چراغ ہے. جس طرح پہلے نبیوں کے پاس دیکھا تھا کہ ان کے چاروں طرف ایک ایک چراغ ہے، اب یہ نبی جو کھڑے ہوئے ان کی تو ہر زلف چراغ ہے. اور جو ان کے خاص صحابی ہیں ان میں سے ہر صحابی کے چاروں طرف ایک ایک چراغ ہے. تو عزیزات محترم، آپ یہ دیکھیے کہ وہ نبی کون ہے جو آخر میں وہ نبی کھڑے ہوئے اور ان کے کھڑے ہونے سے باقی تمام نبیوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں. وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں. وہ ان نبیوں کے بھی نبی ہیں جن کے لیے اللہ نے عہد لیا تھا کہ اے انبیاء، تم جب جاؤ گے تو تمہارے جانے کے بعد میرا ایک خاص رسول آئے گا. تمہاری رسالتیں، تمہاری نبوتیں ایک وقت تک جو چمک چکی ہوں گی، پھر جب وہ میرا محبوب آئے گا تو تمہاری نبوتوں، رسالتوں کی تصدیق کی مہر تب لگے گی جب تم بھی اس نبی پر ایمان لاؤ. اب وہ نبی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کون ہے؟ وہ نبی الانبیاء ہے. اب ان کے چاروں طرف ایک ایک نور کا چراغ نہیں بلکہ وہ نور الانوار بن کر چمک رہے ہیں. جب وہ دو صحابی آپس میں بات کر رہے تھے ان کے پاس کعب احبار بیٹھے تھے. یہ کعب احبار کون ہے؟ یہ پچھلی کتابوں کے ماہر ترین عالم تھے، خاص طور پہ توریت اور انجیل کی. تو یہ کچھ فاصلے پہ بیٹھے ان کی بات سن رہے تھے. ابھی تک یہ ایمان نہیں لائے تھے. یہ موجود تھے رسول اللہ کے زمانے میں اور ان تمام چیزوں کو جانتے بھی تھے، مگر ایمان اس وقت نہیں لائے. یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جا کر ایمان لائے تھے. تو جب انہوں نے ان دو صحابہ کی گفتگو سنی، تھوڑے فاصلے پہ جب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ تم آپس میں کیا بات کر رہے ہو؟ کیا کوئی کہانی سنا رہے ہو؟
کیا کوئی واقعہ سنا رہے ہو؟ اس بات کے پیچھے کیا ہے مجھے بتاؤ۔ صحابی نے کہا کہ نہیں، یہ کہانی نہیں، بلکہ میں نے یہ خواب دیکھا، اور خواب میں نے یہ منظر دیکھا۔ تو کعب اخبار جو پچھلی کتابوں کے ماہر ترین عالم تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، یہ جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ آخری نبی محمد الرسول اللہ کی نشانیاں میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھی ہیں، اور یہ سب سچ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس محبوب مکرم کے صدقے سے اللہ پاک نے ہمیں کیا شان عطا فرمائی، کہ جو شان وہ صحابی پچھلے نبیوں کی دیکھ رہے ہیں، وہ نبی کے صحابہ کی دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء ان نبیوں کے برابر ہیں۔ برابر کا مطلب ہے کہ جو منصب تبلیغ کا، تعلیم کا ان کے سپرد تھا، وہ حضور کی امت کے علماء کے سپرد تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعطیت ثلاث خصال، اے میرے صحابہ، مجھے 3 خاص خصلتیں وہ عطا کی گئی ہیں جو پچھلے انبیاء کو عطا نہیں ہوئی۔ وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ اعطیت صلاۃ فی الصفوف، اعطیت سلامہ، اعطیت آمین۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے صفیں بنا کر ادا کرنے والی نماز عطا کی۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ آپ کے نالج میں میرے خیال میں فرسٹ ٹائم یہ اضافہ ہوگا کہ یہ جو صفیں بنانے والا طریقہ ہے، یہ پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا، یہ محمد الرسول اللہ کو دیا گیا ہے۔ اور آپ نے پھر فرمایا کہ تم اپنی نمازیں صفیں بنا کے پڑھا کرو، جس طرح اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کے قرب میں صفیں بناتے ہیں۔ صفیں بنانا اللہ کے مقرب فرشتوں کی مماثلت اور ان کی مثال ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے قرب میں جو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس طرح صفیں بناتے ہیں کہ جب تک پہلی صف مکمل نہیں ہو جاتی، پچھلی صف میں لوگ کھڑے نہیں ہوتے، اور جب لوگ صف بستہ ہو کے زمین پر عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت فرشتوں کی عبادت کے برابر ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ نعمت جس نے پچھلی ساری امتوں سے آپ کو ممتاز کر کے فرشتوں کے برابر کیا، وہ نعمت رسول عربی کے صدقے سے ملی، اور آپ کی امت کے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ یہی وجہ تھی نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں لاٹھی رکھا کرتے تھے، چھڑی رکھا کرتے تھے۔ جو لوگ صفیں سیدھی نہیں کرتے تھے، چھڑی کے ساتھ ان کی صفیں سیدھی کیا کرتے تھے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم صفیں سیدھی کرو تو درمیان میں شیطان کے لیے جگہ مت رکھو، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو۔ اگر تمہارے کندھے کے درمیان اور تمہارے کھڑے ہونے کے درمیان وقفہ ہوگا تو وہاں شیطان آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے کتنے لوگوں کو اس کی خبر ہے، اور یہ بات ہمارا آنر ہے، ہمارا اعزاز ہے کہ ہم بیٹھیں تو قطار میں بیٹھیں، صف بستہ بیٹھیں، ہم عبادت میں بیٹھیں تو صف بستہ بیٹھیں، ہم نماز میں خاص طور پر آپ نے فرمایا صلاۃ فی الصفوف، کہ صفوں والی نماز مجھے عطا کی۔ یہ اسپیشلٹی ہے آپ کی، اور کتنی بے خبری ہے اس سے۔ پھر دوسری چیز جو آپ نے فرمائی وہ کیا ہے؟ اعطیت السلامہ، مجھے سلام عطا کیا گیا۔ اب کیا ہے کہ سلام کرنے کی عادت اور سلام کرنے کا طریقہ بھی رسول اللہ کی امت سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا۔
یہ خاص چیز امت محمدیہ کو عطا کی گئی. اور کس کی یہ مشابہت ہے؟ فرمایا ہوا تحیت اہل الجنہ، یہ جنت والوں کے ملنے کی دعا ہے. جب وہ آپس میں ملاقات کیا کریں گے تو ایک دوسرے سے بات کا آغاز سلام سے کیا کریں گے. اے امت محمدیہ، تیرا یہ اعزاز کہ رب نے تجھے دنیا میں وہ طریقہ سکھا دیا اور محمد الرسول اللہ کے صدقے سے تمہیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. تو بتائیے کہ پھر اس نعمت عظمیٰ کو ہم یاد نہ کریں جس کے صدقے سے اتنی بڑی نعمتیں ملی. پھر کبھی موقع ملا تو میں اس کو ڈیٹیل میں بیان کروں گی. آج تو وقت کم ہے، میں صرف آپ کو ان 3 چیزوں پر عادت پختہ کرنے کے لیے ان کی نشاندہی کر رہی ہوں. تیسری بات کیا فرمایا؟ اعطیت آمین، اللہ نے میری امت کو اور مجھے آمین عطا کی. سبحان اللہ. جب آپ کسی دعا پہ آمین کہتے ہیں تو آمین کا مطلب ہوتا ہے یا ربی استمع واستجب، یا اللہ ہماری دعا سن اور اپنی شان کے مطابق اس کو قبول فرما. تو جب آپ دعا پر آمین کہتے ہیں تو ادھر اللہ کے بندے کی دعا پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کی اور فرشتوں کی آمین کیا ہوتا ہے؟ ایک ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں سے سب سے زیادہ حسد جو یہودیوں کو ہوا وہ اس بات پر تھا، ایک اس آمین کے کہنے کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ کاش مسلمانوں سے آمین چھن جائے اور یہ ہمیں مل جائے. اور دوسری کس بات پہ وہ حسد کرتے تھے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں رکوع کے بعد کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمیدہ یا اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد یا صرف ربنا لک الحمد، یہ ایک ہی بات ہے. سب جب یہ کہتے ہیں تو جتنا حسد یہودیوں کو مسلمانوں پہ اس بات سے ہوتا ہے اتنا کسی اور بات سے نہیں ہوتا. وہ کثرت سے یہ خواہش اور حسد کرتے تھے کہ کاش یہ عبادت مسلمانوں سے چھن جاتی اور ہمیں مل جاتی. کبھی زندگی میں سوچا کہ اللہ نے اپنی اس نعمت عظمیٰ کے صدقے میں کون کون سی نعمتیں اور کون کون سی اسپیشلٹیز عطا فرمائی؟ تو پھر اس نبی کا ذکر کیسے نہ کیا جائے اور اس رب کا شکر کیسے نہ کیا جائے جس نے ہمیں اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی اس نبی کے صدقے، اور ادھر فرشتوں کے ساتھ مشابہت عطا کی. تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم ہر وقت ہر لمحہ کسی نہ کسی سنت کی ادائیگی کے ساتھ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہیں. اور اس چیز کی نعمت اور دولت ہمیں اس صورت میں مل سکتی ہے جب ہمارے گھروں میں نبی کا دین پہنچے، نبی کا پیغام پہنچے. اور گھروں میں دین کو داخل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم خود کو اور اپنی اولادوں کو دین مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ کریں اور پھر اس دین کو سیکھیں. دین سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کریں. اور عمل کب قبول ہوگا؟ جب اخلاص پیدا ہوگا. جب یہ چیزیں نصیب نہیں ہوں گی تو پھر ہمارے گھروں میں نہ دین آ سکتا ہے نہ ان نعمتوں کی قدر آ سکتی ہے. ان مدارس کا بنانا اور ان مدارس کے پلیٹ فارم سے آپ کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں سے آگاہ کرنا یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ صرف چند گھنٹوں میں میلاد پاک سننے تک اپنے آپ کو مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ نہیں کریں، بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کے معاملات میں، عادات میں، معمولات میں سنت رسول کو شامل کر کے اس عمل پہ، اس علم پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں تو تب جا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں. جب ہمارے اندر ہر نیک کام کر کے
خوشی کی ایک لہر دوڑ جائے اور ہمارا انگ انگ پکار اٹھے اس وقت کو یاد کر کے جب تاریکیاں تھی، ظلمت تھی، اندھیرے تھے اور کسی بات کا کچھ علم انسان کو نہیں تھا، اور خاص طور پہ عورت جس کو کوئی انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کے اوپر تو واجب ہے کہ ہر وقت میں جب اس کو شرف ملے، عزت ملے، شفقت ملے، عظمت ملے، تو وہ سوچے، وہ غور کرے کہ کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا، ہو گیا کون اندھیرے میں جلوہ نما، ہر طرف سے جو یہ آ رہی ہے صدا، مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا۔ تو وہ ہر لمحہ سوچے کہ وہ آمینہ کا لال ہے جس نے مجھے عظمتیں دی ہیں، وہ عبداللہ کا نور نظر ہے جس کے صدقے مجھے لوگوں نے انسان سمجھنا شروع کر دیا، نہ کہ انسان بلکہ اس رحمت للعالمین کی رحمت مجھ پر یوں برسی کہ میری اولاد کے لیے ان کی جنت میرے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی گئی۔ تو ہمیں کون سا ضابطہ یاد کرنا ہے؟ سب سے پہلے علم، علم کے بعد علم پر عمل، اور عمل کے لیے اپنے اندر اخلاص۔ ہم یہاں آ کے رک جاتے ہیں، مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم بغیر عمل کے بیکار ہے، اور عمل بغیر اخلاص کے بیکار ہے، اور اخلاص کو بھی خطرہ لاحق ہے، اخلاص بھی خطرے میں ہے۔ اخلاص کی منزل پہ پہنچ کر بھی آپ سرخرو نہیں ہو سکتے۔ کب؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی خشیت اور ڈر کن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے؟ صاحبان علم کو۔ تو ہمارے لیے اپنا محاسبہ کرنا آسان ہو گیا کہ کیا علم ہمارے اندر خشیت الہی پیدا کر رہا ہے؟ نماز قضا ہو جائے تو ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں خوف آتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے، برا کام ہو جائے تو اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آتا ہے، جھوٹ بول کر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، غلط بیانی کر کے، چوری کر کے، برا کام کر کے، غیر شرعی کام کر کے ہمیں اللہ کا ڈر محسوس ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ علم نے آپ کے اندر جگہ بنا لی۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر آپ کا علم بھی دھوکہ ہے، آپ کا وقت جو گزر رہا ہے وہ بھی دھوکہ ہے، اور عمل بھی دھوکہ ہے، اخلاص بھی دھوکہ ہے۔ اصل کیا ہے؟ علم عمل کے بغیر کچھ نہیں، عمل اخلاص کے بغیر کچھ نہیں، اور اخلاص خشیت کے بغیر کچھ نہیں۔ جب خشیت پیدا ہو جائے گی تو آپ کا اخلاص بھی ایک جگہ پہ جم جائے گا، ٹھہر جائے گا، لیکن اخلاص تک اگر آپ رک گئے تو تب بھی عافیت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں اس انداز سے پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو پسند ہے، اس کے محبوب کو پسند ہے، اس راستے پہ چلنا نصیب فرمائے جس کو اس نے صراط مستقیم کہا ہے، اور وہ طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو طریقے ہمارے محبوب نبی لے کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہر جگہ پر جہاں آپ سب موجود ہیں، آپ سب کی حاضری اور آپ سب کے وسیلے صدقے سے ہم سب کی حاضری بھی قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ابھی